السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ شکیل تفسیر القرآن کے سامعین، آج ہم لوگ 7 لمبی صورتوں کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں 7 لمبی صورتوں کو توریت کی جگہ دیا گیا ہوں، اور انجیل کی جگہ مجھ کو 200 آیتوں والی صورتیں ملی ہیں، اور زبور کے قائم مقام میں 200 سے کم آیتوں والی صورتیں دیا گیا ہوں، اور پھر مجھے فضیلت میں خالصتاً سورہ قاف سے لے کر آخر تک کی صورتیں ملی ہیں۔ ابو عبید رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوسری سند سے بھی وارد کی ہے۔ ایک اور اس میں ہے، جو شخص ان 7 صورتوں کو حاصل کر لے وہ بہت بڑا عالم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا۔ ان کا امیر انہیں بنایا جنہیں سورہ بقرہ یاد تھی، حالانکہ وہ ان سب سے چھوٹی عمر کے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي کی تفسیر میں بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہی 7 صورتیں ہیں: سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف اور سورہ یونس۔ حضرت مجاہد، مقبول عطیہ بن قیس، ابو محمد فارسی، شداد بن اوس، یحییٰ بن حارث زماری سے بھی یہی منقول ہے۔ سورہ بقرہ ساری کی ساری مدینہ میں نازل ہوئی۔ حضرت خالد بن عدان رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کو فسطاط القرآن یعنی قرآن کا خیمہ کہتے ہیں۔ بعض علماء کا فرمان ہے کہ اس میں 1000 خبریں ہیں اور 1000 حکم اور 1000 کاموں سے ممانعت ہے۔ اس کی آیتیں 287 ہیں۔ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم جیسے حروف مقطع جو سورتوں کے اول میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کے نام بھی ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ قسم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ مروی ہے۔ اس کے معنی انا اللہ عالم ہے، یعنی میں ہوں اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 3 حروف الف اور لام اور میم 29 حروف ہیں جو تمام زبانوں میں آتے ہیں۔ ان میں سے ہر حروف اللہ تعالیٰ کے ایک نام کے شروع کا حرف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی بھلا کا ہے، اور اس میں قوموں کی مدت اور ان کے وقت کا بیان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعجب کرنے پر کہا گیا تھا کہ وہ لوگ کیسے کفر کریں گے، ان کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اس کی روزیوں پر وہ پلتے ہیں۔ الف سے خدا کا نام اللہ شروع ہوتا ہے، لام سے اس کا نام لطیف شروع ہوتا ہے، اور میم سے اس کا نام مجید شروع ہوتا ہے۔ اور الف سے مراد اعلیٰ یعنی نعمتیں ہیں، اور لام سے مراد اللہ تعالیٰ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اللہ تعالیٰ کا مجد یعنی بزرگی ہے۔ الف سے مراد 1 سال، اور لام سے مراد 30 سال، اور میم سے مراد 40 سال ہیں۔ ایک اور روایت کے بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان حروف سے مدت معلوم کرائی گئی ہے، اور فتنوں، لڑائیوں اور دوسرے ایسے ہی کاموں کے اوقات بتلائے گئے ہیں، لیکن یہ قول بھی بالکل ضعیف ہے۔ اس کی دلیل میں ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے، لیکن اول تو وہ ضعیف ہے، دوسرے اس حدیث اور اس قول کی پختگی تو ایک طرف اس کا باطل ہونا زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث محمد ابن اسحاق نے وارد کی ہے جو تاریخ کے مصنف ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ ابو یاسر بن اخطب یہودی اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس وقت سورہ بقرہ کی شروع آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ اسے سن کر اپنے بھائی ہویا بن اخطب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے۔ وہ پوچھتا ہے تو نے خود سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے خود سنا ہے۔ ہویا ان سب یہودیوں کو لے کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حضور کیا یہ سچ ہے کہ آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں سچ ہے۔ اس نے کہا سنیے، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے کسی کو بھی نہیں بتلایا گیا تھا کہ اس کا ملک اور مذہب کب تک رہے گا، لیکن آپ کو بتلا دیا گیا۔ پھر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا سنو، الف کا عدد ہوا 1، لام کے 30، میم کے 40، جملہ 71 ہوئے۔ کیا تم اس نبی کی اطاعت کرنی چاہتے ہو جس کے ملک اور امت کی مدت کل 71 سال ہو؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر دریافت کیا کہ کیا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم صاد۔ کہنے لگا یہ بڑی بھاری اور بہت لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، صاد کا 90، یہ سب 161 سال ہوئے۔ کہا اور کوئی بھی ایسی آیت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام را۔ کہنے لگا یہ بھی بہت بھاری اور لمبی ہے۔ الف کا 1، لام کے 30 اور رے کے 200، جملہ 231 برس ہوئے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی اور ایسی آیت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، الف لام میم را۔ کہا یہ تو بہت ہی بھاری ہے۔ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، رے کے 200، سب مل کر 271 ہو گئے۔ اب تو کام مشکل ہو پڑا اور بات خلط ملط ہو گئی۔ لوگو چلو اٹھ چلو۔ ابو یاسر نے اپنے بھائی سے اور دوسرے علماء یہود سے کہا کیا تعجب کی کہ یہ ان سب حروف کا مجموعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ 71، 131، اس طرح سے جملہ آیتیں اب آ کر کام پورا خلط ملط ہو گیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آیتیں انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یعنی وہ خدا جس نے تجھ پر کتاب نازل فرمائی جس میں محکم آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں اور دوسری آیتیں مشابہت والی بھی ہیں۔ اس حدیث کا دار و مدار کتبی پر ہے اور جس حدیث کا اکیلا راوی ہو محدثین اس سے حجت نہیں پکڑتے، اور پھر اس طرح اگر مان لیا جائے اور ہر ایسے حرف کے عدد نکالے جائیں تو جن کے 14 حروف کو ہم نے بیان کیا ان کے عدد بہت سارے ہو جائیں گے، اور جو حروف ان میں سے کئی بار آئے ہیں اگر ان کے عدد و شمار بھی کی گئی کئی بار لگایا جائے تب تو بہت بڑی گنتی ہو جائے گی۔ واللہ العلم۔ انشاءاللہ تعالی سامعین کل ہم اس کی دوسری آیت یعنی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ کمنٹس ضرور کریں سامعین، پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ کتنی دلچسپی سے سنتے ہیں اور میں کتنی دلچسپی سے آپ کو سنا رہی ہوں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔